تاکہ سب دیکھ لیں اور گواہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار، بدر کی لڑائی میں تو نے مجھ سے میرے چچا عبیدہ کو لے لیا، احد کی لڑائی میں تو نے میرے چچا حمزہ کو لے لیا، اب اگر یہ نہ رہا تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا، اور یہ مختصر سی مسلمانوں کی جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور نہ تیرے سجدے رہیں گے، نہ تیری عبادت رہے گی، نہ کوئی تیرا نام لینے والا رہے گا اگر علی نہ رہے۔ اس لیے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ علی کو فتح مند کر اور زندہ اور سلامت رکھ۔ اور اس کے بعد علی کو رخصت کیا۔ اب جو چلے تو پیدل چلے، گھوڑے پہ نہیں گئے، پیدل چلے اس کے مقابلے میں، اور وہ سوار ہے گھوڑے پر، پیدل جا رہے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں مجلس پڑھ رہے تھے خطیب اعظم سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ، ابھی اس منزل پہ پہنچے تھے کہ نظام دکن جو وہاں کے والی تھے، حاکم تھے، ان کی عادت تھی کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو بیچ مجلس میں ذاکر کو ٹوک کے سوال کرتے تھے۔ تو جب علی چلے تو انہوں نے کہا مولانا ٹھہریے، پہلے یہ سوال کا جواب دیجئے، کیا لشکر اسلام میں کوئی گھوڑا نہیں تھا جو علی کو پیدل بھیجا؟ مولانا نے فوراً جواب دیا کہ گھوڑے تو بہت سے تھے لیکن اس لڑائی میں پیدل بھیجا۔ اس لیے پیدل بھیجا کہ جب بھیجا تو یہ کہا کہ آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، تو سر سے پیر تک علی کل ایمان تھے، اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تو کل ایمان میں گھوڑا بھی شامل ہو جاتا۔ کل ایمان علی، اس لیے پیدل علی چلے اور تقریر خاتمے پہ پہنچی، تقریر خاتمے پہ پہنچی، علی چلے اور اس کے مقابل پہنچی، اور مقابل پہنچ کر اس سے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے مقابل کی 3 باتیں ضرور مانتا ہے، یا 3 میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے۔ کہاں؟ صحیح سنا ہے، صحیح سنا ہے۔ کہا تو یہ بتا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو عمر نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے باپ ابو طالب میرے دوست تھے، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کروں گا اور تجھ سے نہیں لڑوں گا۔ علی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کفر اور ایمان میں کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، تجھ سے تو کبھی ابو طالب نے بات بھی نہیں کی ہو۔ کہا اچھا تو پھر تجھے جو مانگنا ہو وہ مانگ لے۔ کہا علی نے کہا پہلی بات میں یہ مانگتا ہوں کلمہ پڑھ لے۔ کہا نہیں مانوں گا۔ کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا۔ کہا یہ بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں جگ ہنسائی تھوڑی کراؤں گا، مجھ پہ عورتیں ہنسیں گی کہ ایک نوجوان سے مقابلہ کیے بغیر آ گیا، اس لیے میں واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ کہا اچھا تو پھر ایک بات یہ مان لے، میں پیدل ہوں، تو گھوڑے سے اترا۔ کہاں یہ مان لوں گا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اترتے ہی اس نے تلوار کا ایک بار جو کیا تو پہلے ہی وار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کٹ گئیں۔ گویا نظارہ کیا دونوں طرف کے لشکر والوں نے کہ کفر کا ساتھ دینے والا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، انجام یہی ہوتا ہے۔ کب کا ساتھی تھا اور کہاں پے ہوئے، کہاں اس کو پے کیا گیا۔ گویا اس نے دونوں طرف کے لشکر والوں کو اپنا وار دکھایا
کہ ایک بار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی، روب میں لے رہا تھا، روب میں لے۔ علی نے کہا سن، میرا بھی اصول ہے، میرا اصول یہ ہے کہ میں اپنے مقابل پر کبھی پہلا وار نہیں کرتا، پہلا وار میں مقابل کو موقع دیتا ہوں کہ وہ کرے، تو وار کر۔ اس نے وار کیا، علی نے اس کے وار کو ذوالفقار پہ روکا، کہ تیرا پہلا وار ہو گیا، اب میں وار کروں گا۔ علی نے وار کیا، اس نے علی کے وار کو روکا، یہاں تک کہ پے در پے دونوں طرف سے وار جو شروع ہوئے تو کبھی یہ ادھر آتے کبھی وہ ادھر جاتے، یہاں تک کہ مٹی اڑنے لگی، گرد اٹھی۔ گرد اٹھی تو اتنی گرد اٹھی کہ دونوں اس گرد میں چھپ گئے، اتنی گرد اٹھی دونوں طرف کے واروں میں کہ اس گرد کی تہ میں دونوں چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور ایسے میں غضب یہ ہوا کہ علی کو رخصت کر کے حضور پہاڑی پر جا کے اپنے خیمے میں خاموش اندر بیٹھ گئے، تو سارے اصحاب بھی ساتھ آ گئے حضور کے اندر خیمے میں۔ اب جو آئے تو یہاں حضور نے ایک اعلان کیا اور کہا آج علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے جو لائے گا وہ جنت میں میرے گھر میں میرے ساتھ سب سے پہلے داخل ہوگا، جو خبر لائے گا۔ اب تو جناب یہ حدیث سنتے ہی خیمہ خالی ہو گیا، سب باہر۔ جب عمر ابن عبد ود نے کہا تھا مجھے مارو اور جنت لے لو، یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت لے لو، تو کوئی جنت لینے کو تیار نہ ہوا، اور دیکھا دیکھی کی جنت لینے سب چلے کہ بس نظارہ کر لیں، خبر لے آئیں اور جنت لے لیں۔ سب پہنچ گئے، کوئی مشکل کام تو تھا نہیں، صرف دیکھنا ہی تو تھا۔ یہاں گرد تھی، گرد، دونوں چھپے ہوئے تھے گرد میں۔ لڑائی دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ اب کوئی ٹیلے پہ چڑھ گیا، کوئی ببول پہ چڑھ گیا، کوئی کھجور پہ چڑھ گیا، کوئی ٹیلے پہ چڑھ گیا، اور جس کو کوئی جگہ نہ ملی وہ ایک دوسرے کے کاندھے پہ چڑھ گئے کہ آدھی آدھی جنت کر لیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ تو لیں، نظارہ تو کر لیں، تاکہ پہلی خبر لے کے ہم جائیں۔ گرد چھٹی، گرد ہٹی، گرد کا پردہ ہٹا، اور منظر یہ نظر آیا کہ عمر کی لاش پڑی تھی، اس کا کٹا سر علی کے ایک ہاتھ میں تھا، اور ذوالفقار سے تازہ لہو ٹپک رہا تھا، اور علی ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں عمر کا سر لیے ہوئے یوں چل رہے تھے کہ سینہ نکالے ہوئے، بازو تانے ہوئے، چہرہ اٹھائے ہوئے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے۔ راویوں نے لکھا کہ علی ایسے چل رہے تھے کہ جیسے برستی بارش میں، برستی بوندیوں میں، جنگل میں شیر جھوم جھوم کے چلتا ہے۔ اور دیکھنے والے علی کو یوں دیکھ رہے تھے،